بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت اطہار، کلوز فیملی ممبرز، سادات کرام، سرکار کے نواسے اور سرکار کی بیٹی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کے ساتھ محبت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ محرم الحرام جب بھی آتا ہے، اس کی حرمت اپنی جگہ، اور یہ ایک مبارک مہینہ قرآن کی روح سے، شریعت کی روح سے اس کی اپنی جگہ، لیکن محرم الحرام جب بھی آتا ہے تو شہداء کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یاد ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر ابھر کر آتی ہے۔ اور نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے خاندان نے جو کرب و بلا کے میدان میں قربانیاں دیں، جام شہادت نوش کیا، قیامت تک امت مسلمہ ان کی شہادتوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ یہ نفوس قدسیہ انہوں نے اسلام کے لیے زندگیاں دیں، اور وہ پیارے تھے، اللہ کے پیارے اور مصطفیٰ کے پیارے تھے، اور وہ امت مصطفیٰ کے بھی پیارے ہیں، مسلمانوں کے بھی پیارے ہیں۔ اور سرکار کی ایک حدیث پاک ہے صلی اللہ تعالی وسلم کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ گویا اہل بیت اطہار، سرکار کی فیملی کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کا جذبہ رکھنا، ایک سینٹیمنٹس، جذبات رکھنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آئیے کچھ حدیث پاک ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سرکار نے خود اپنے نواسوں اور اپنے خاندان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم، بخاری شریف کے بعد سب سے بڑا مقام ہے اس حدیث پاک کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا حسن، جو بڑے آپ کے نواسے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہ قال لحسن اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ۔ ہے اللہ تعالیٰ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس پیارے نواسے حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو کوئی اس سے محبت کرے اس محبت کرنے والے کے ساتھ بھی تو محبت رکھ، یعنی تو اپنا محبوب بنا دے۔ گویا آسان لفظوں میں، اے باری تعالیٰ، یہ حسن میرے محبوب ہیں، تو بھی ان کو محبوب بنا لے، اور جو لوگ میرے نواسوں اور بالخصوص امام حسن کو اپنا محبوب بنائیں، تو بھی ان سب لوگوں کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رہے کہ یہ اتنی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے، اور سرکار کی دعا جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث پاک سے مسلم شریف فرماتے ہیں، میں ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، بہت لمبی حدیث پاک ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اسے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کہیں کسی جگہ، کہیں باہر بازار میں گئے ہوئے تھے، آپ واپس آئے، واپس مڑے اور حضرت مائی فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے فرمایا کیا بچہ ہے، یعنی امام حسن کے بارے میں، بچوں کے بارے میں بچہ ہے۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں یہی گمان ہے کہ وہ ان کو غسل کروا رہی تھیں، اچھے کپڑے پہنا رہی تھیں، کپڑے پہنا کر اس طرح کا کام کاج میں مشغول تھیں۔ اتنے میں حضرت امام حسن، چھوٹے سے ننھے منھے بچے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور انہوں نے اس طرح ہگ کی، اس طرح معانقہ کیا سرکار کے ساتھ، اور اس طرح گلے میں، سرکار کے گلے میں بائیں ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ یہ محسوس کرنے کی بات ہے کہ جن نواسوں کو سرکار اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں وہ کتنے محبوب ہوں گے اور کتنے محبوب خدا ہوں گے۔ تو سرکار نے جب اپنے نواسے کو سینے سے لگایا تو آپ نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ۔ اللہ تعالیٰ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو لوگ ان سے محبت کریں تو ان سب کو اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن آپ کی کندھے پر سوار ہیں، اور آپ فرما رہے تھے، ہے اللہ تعالیٰ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو معلوم ہوا، یہ بہت ساری اور حدیث پاک ہیں کہ سرکار کے نواسے محبوب خدا بھی ہیں اور محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، اور جو امت میں سے نواسوں کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور حسین دونوں شہزادے، دونوں
صاحبزادے، میری بیٹی کی بیٹے، میرے بیٹے، فرمایا کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. یعنی جنتی ہیں اور جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، دیگر حدیث مبارکہ میں آیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ یہ واجب ہوتا ہے اور یہ واضح و نصیحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. تو خطبے کے دوران اتنے میں دیکھا دونوں بچے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب دونوں آ رہے ہیں اور سرخ قسم کا لباس اور قمیصیں پہنی ہوئی ہیں. آپ گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں. نانا جی کو دیکھا تو آگے بڑھتے ہیں. جب آگے بڑھتے ہیں سرکار نے دیکھا کہ بچے آ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ گرتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں. سرکار نے خطبہ چھوڑا اور توقف فرمایا اور آپ نے آگے بڑھے اور دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں صبر نہ کر سکا حتیٰ کہ میں نے ان کو اٹھا لیا اور اپنا خطبہ بھی منعقد کر لیا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، خواتین و حضرات، حسنین کریمین، بہت ساری اور حدیث مبارکہ اس کی شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبوب ہیں، اور سرکار نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، ان سے میرا نسب ہوگا، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور جو لوگ حسنین کریمین کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں. اور یہ یاد رہے کہ محبت ہوتی کیا ہے. ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا. محبت یہ ہے ہمارے سینٹیمنٹس، ہمارے جذبات، ہمارے الفاظ اور ہماری جو احساسات ہیں آل رسول کے لیے محبت والے ہوں. اور دوسری محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ محبت ہے ان کے قول و قرار، ان کے افعال، ان کی سیرت کردار کے ساتھ بھی محبت ہو، وہ سیرت اپنائی جائے. حضرت امام حسن امام حسین نمازی بھی تھے، پرہیزگار تھے، پاپیادہ حج کرنے والے تھے، لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، شریعت پر عمل کرنے والے تھے. اور آج اگر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت کا دم بھرنے والے وہ نماز روزہ بالکل نہ کریں، نیکی سے دور رہیں، تقویٰ طہارت سے دور رہیں، خشیت سے دور رہیں، چغلی، حسد، غیبت، لوگوں کو تنگ کرنا، ظلم و زیادتی، یہ ساری چیزیں بھی جاری رہیں، اور ساتھ یہ رہے کہ ہمارے دل میں شہزادگان کی محبت ہے، حسنین کریمین کی محبت ہے. تو عزیزان ایمان، خواتین و حضرات، یہ محبت پھر کوسچنیبل ہے، یہ محبت کمپلیٹ نہیں ہے. اس لیے حسنین کریمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش نہیں ہوگی. محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کا ہر عمل بھی انسان کا محبوب بن جائے. محبت یہ بھی ہے کہ ہم تذکرہ حسنین کریمین کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمان کی روشنی میں ہمارے احساسات اور جذبات حب پر مبنی، احترام پر مبنی، عزت پر مبنی اور محبت پر مبنی آل رسول کی طرف ہوں. اور محبت یہ بھی ہے کہ ہم انسانیت کے ساتھ محبت کریں، اللہ کی عبادت کریں، نماز روزہ کریں. لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، معاشرے کے اندر ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو کردار ہے وہ امن اور سلامتی والا ہو. یہ محبت ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہم مسلمان زبانی کلامی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی دلیل کردار کی صورت میں ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرے لفظوں میں ہم حسنین کریمین جب بھی محرم آتا ہے آپ کے نام پر چاول چڑھاتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آرام خوری بھی ہوتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، فتنہ فساد بھی ہوتا ہے، نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، نیک لوگوں کے پیچھے پروپیگنڈے کرتے ہیں، یعنی بے شمار برائیاں بھی جائی جاتی ہیں. تو یہ محبت کویسچنیبل ہے، ہمیں سارا فیض نہیں ملتا، یہ محبت پھر کامل نہیں ہوتی. اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان کے ساتھ، افعال کے ساتھ بھی ہم محبت کریں، اور یہ محبت قیامت کے دن، حشر کے دن اس دنیا کے اندر بھی کام آئے گی. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر.